میری پیاری بہنوں، آج ہم سب اسلامی بہنیں مل کر ایک ایسی دعا مانگنے جا رہی ہیں جو ہماری زندگی کے غموں کا علاج بن سکتی ہے، جو ہمارے دلوں کے زخموں پر مرہم رکھ سکتی ہے، ایک ایسی دعا جو اللہ کی رحمت کو ہماری طرف کھینچ سکتی ہے، جو ہماری تقدیر بدل سکتی ہے۔ ہم ان بہنوں کے لیے بھی دعا مانگیں گی جو چپ چاپ اپنے نصیب کے انتظار میں بیٹھی ہیں، ان ماؤں کے لیے بھی جو اپنی اولاد کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، ان بیٹیوں کے لیے بھی جن کی آنکھیں ہر رات آنسو بہاتی ہیں، اور ان گھروں کے لیے بھی جہاں فاقہ ہے، بے سکونی ہے اور دعاؤں کی طلب ہے۔ میری پیاری بہنوں، میں جانتی ہوں آپ بہت پریشان ہیں۔ اگر آپ بھی کسی مشکل میں ڈوبی ہوئی ہیں، کسی وجہ سے دل بوجھل ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آج کی اس دعا میں ضرور شامل ہوں۔ ہم اس دعا کے ذریعے اللہ سے اپنی بھلائی، آسانی اور سکون کے لیے مانگیں گی، کیونکہ جو اللہ سے مانگتا ہے وہ کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ اور میری وہ پیاری بہنیں جو اس وقت کچن میں ہیں یا کسی گھریلو کام کاج میں مصروفہ ہیں، جن کے لیے ممکن نہیں کہ وہ بیٹھ کر مکمل دعا سن سکیں، تو ان سے ایک مؤدبانہ درخواست ہے کہ اپنے کام جاری رکھیں، مگر ایک سائیڈ پر یہ ویڈیو ضرور چلنے دیں، دل ہی دل میں سنتی رہیں اور ہر جملے پر دل سے آمین کہتی رہیں، کیونکہ کیا خبر کہ انہی بہتی آنکھوں، انہی لرزتے لبوں اور کسی ایک سچے دل کی ایک آمین کے بدلے رب ان کی ساری مشکلیں آسان کر دے، اور وہ لمحہ آ جائے جس کے بعد نہ کوئی غم رہے، نہ آنسو، نہ پھاکا ہو، نہ خوف، بلکہ صرف رحمت اور سکون باقی رہ جائے۔ چلو پیاری بہنوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لو۔ میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، آج ہم سب تیرے سامنے بیٹھی ہیں۔ ہاتھ اٹھائے، دل تھامے، آنکھوں میں وہ درد لیے جو شاید کسی کو دکھا بھی نہیں سکتی۔ یا اللہ، تو جانتا ہے کہ ہماری خاموشی میں کتنی صدائیں چھپی ہیں۔ یا میرے مالک، ہم وہ عورتیں ہیں جن کے دل چھلنی ہیں، مگر زبان پر شکایت نہیں۔ ہم صرف تجھ سے مانگتی ہیں، تو ہی ہماری التجاؤں کا سننے والا ہے۔ یا اللہ، تو وہ ہے جو بے سہارا کو سہارا دیتا ہے، تو وہ ہے جو بے در کو در عطا کرتا ہے۔ یا میرے مالک، ہم نے در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، ہم نے اپنے دل کے زخموں کو چھپایا، ہم نے ہنستے چہروں کے پیچھے ٹوٹتے خوابوں کو چھپایا۔ یا اللہ، تو ہمارے دلوں کی حالت کو جانتا ہے، تو ہی وہ ہے جو آنکھوں کے خاموش آنسوؤں کو زبان دے سکتا ہے۔ یا میرے مالک، ہمیں لوگوں نے ٹھکرایا، مگر ہم نے تیرا در نہیں چھوڑا۔ یا اللہ، ہمیں ان لمحوں میں تسلی دے جب ہم راتوں کو روتی رہتی ہیں اور کوئی پاس نہیں ہوتا۔ یا میرے مالک، تو وہ ہے جو ٹوٹے دلوں کی دوا بن جاتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے نصیب میں وہ سکون لکھ دے جو نہ کہیں سے خریدا جا سکتا ہے اور نہ کہیں مانگا جا سکتا ہے، مگر صرف تیرے ہی پاس ہے۔ یا میرے مالک، ہمیں ان خوابوں کی تعبیر دے دے جنہیں ہم نے تیرے ہی سامنے رو کر سنبھالا ہے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں کو برکت عطا کر دے۔ ہماری جھولیاں خالی ہیں مگر یقین سے بھری ہوئی ہیں۔ یا میرے مالک، ہم نے ہر در چھوڑ کر تیرے سامنے جھکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یا اللہ، تو ہمیں لوگوں کی محتاجی سے نکال دے اور اپنی رحمت کا راستہ دکھا دے۔ یا میرے مالک، ہم نے رزق کی تنگی دیکھی، تو اپنی عطاؤں سے ہمارے گھروں کو بھر دے۔ یا اللہ، جن کے دلوں میں تیری محبت ہے ان سے ہمیں جوڑ دے۔ یا میرے مالک، جن کی صحبت ہمارے دلوں کو تکلیفہ دیتی ہے ان سے ہمیں دور کر دے۔ یا اللہ، تو ہماری وہ فریاد بھی سن لے جو ہم نے زبان پر کبھی نہیں لائی۔ یا میرے مالک، تو ہماری دعاؤں کو ان سجدوں کا صلہ دے جن میں ہم نے دنیا سے چھپ کر صرف تجھے پکارا۔ یا اللہ، تو ہمیں اس دن کے اندھیروں سے بچا لینا جب دلوں کے راز ظاہر کیے جائیں گے۔ یا میرے مالک، ہمیں اس زندگی میں بھی عزت دے اور اس دن بھی اپنے سائے میں رکھ جب کوئی سایہ نہ ہوگا۔ یا اللہ، ہمارے وہ کام بنا دے جنہیں ہم نے تیری رضا کے لیے روکا ہے۔ یا اللہ، تو ان دلوں کے حال کو جانتا ہے جو ہنستے ہوئے بھی اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ یا میرے مالک، تو ان روحوں کو دیکھتا ہے جو تنہائی کے اندھیروں میں چپ چاپ سے سکتی ہیں اور جن کی آہوں کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یا اللہ، ہم وہ بندیاں ہیں جو دن کے اجالے میں بھی بے چین ہیں اور رات کے سناٹے میں بھی نیند کی بساط سے محروم ہیں۔ یا میرے مالک، ہمیں وہ سکون دے دے
جو ہمارے سینوں کے اندر اٹھتی بے یقینی کی لہر کو بجھا دے۔ یا اللہ تو وہ ہے جو خاموش دلوں کی چیخ بھی سن لیتا ہے۔ تو ان خواہشوں کو بھی جانتا ہے جو لبوں تک آنے سے پہلے ہی دل میں دم توڑ دیتی ہیں۔ یا میرے مالک ہمیں وہ پرسکون لمحے عطا کر دے جو ہمارے نفسوں کو قرار دے جائے۔ یا اللہ تو ان بیٹیوں کے حال کو جانتا ہے جو دل میں امید کا چراغ جلائے بیٹھی ہیں مگر ہر روز نئی مایوسی کا سامنا کرتی ہیں۔ یا میرے مالک تو ان ماؤں کے آنسو دیکھ رہا ہے جن کے بچوں کے پیٹ میں نوالا نہیں اور جن کی آنکھوں میں فقط سوال باقی رہ گئے ہیں۔ یا اللہ تو ان مردوں کی فریاد سن لے جو ظاہری مسکراہٹوں میں اندر کا درد چھپا کر جیتے ہیں۔ یا میرے مالک ہمیں اس رات سے نکال دے جس میں خواب بھی بوجھ لگتے ہیں اور تو ہمیں اس صبح میں لے آ جس میں روشنی صرف آنکھوں میں نہیں بلکہ دلوں میں بھی اترے۔ یا اللہ تو ہمیں ایسے رشتے عطا کر دے جو صرف لفظوں سے نہیں بلکہ احساس سے بندھے ہوں۔ یا میرے مالک تو ان سب عورتوں کی دعا قبول کر لے جو روزانہ خود کو ٹوٹنے سے بچا کر تیرے حضور آتی ہیں۔ یا اللہ تو ان لوگوں سے ہمیں دور کر دے جو ہمارے زخموں کو ناسور بنانے والے ہوں۔ یا میرے مالک تو ہمیں ان لوگوں کا ساتھ دے دے جو ہمارے ساتھ نہیں بلکہ ہمارے لیے ہوں۔ یا اللہ تو ان بے چین راتوں کا حساب ہماری آسان صبح سے چکا دے۔ یا میرے مالک تو ہمیں وہ ہنر دے جو دل کے اندر کی اجڑی بستی کو دوبارہ بسا دے۔ یا اللہ تو ان ماؤں پر رحم فرما جن کی گودیں بچوں کے انتظار میں خالی ہو گئی ہیں۔ یا میرے مالک تو ان شوہروں کے دل کی حالت جانتا ہے جو بیویوں کے سامنے مضبوط بنے بیٹھے ہیں مگر تیرے سامنے بلک بلک کر روتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں وہ رزق عطا کر دے جو نہ صرف ہمارے دسترخوان کو بھر دے بلکہ ہمارے دلوں کو بھی امید سے جمع کر دے۔ یا میرے مالک تو ان ماؤں کو قرار دے جن کے بچے اسپتالوں میں زندگی کی آخری سانسیں گن رہے ہیں۔ یا اللہ تو ان سب بیٹیوں کی جھولی بھر دے جو ہر رات اپنی شادی کے لیے دعا کرتی ہیں۔ یا میرے مالک تو ان سب لوگوں کو نیکی کے راستے پر لے آ جو گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں اور راہ نہیں پاتے۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی قربت کی وہ لذت عطا کر دے جس کے بعد کوئی گناہ ہمیں اپنی طرف نہ کھینچ سکے۔ یا میرے مالک تو ہمیں ان راستوں سے ہٹا دے جن پر چل کر ہم اپنی روحوں کو گم کر بیٹھے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں صبر کی وہ دولت دے دے جو نہ دل کو ٹوٹنے دے نہ زبان کو شکایت کا موقع دے۔ یا میرے مالک تو ہماری دعاؤں کو اپنی رضا کا رنگ دے دے تاکہ جو ملے وہ تیری مرضی سے ہو۔ یا اللہ تو ہمارے ان سجدوں کی لو سنبھال لے جو ہم نے روتے ہوئے تیرے سامنے چھپ کر کیے۔ یا میرے مالک تو ہمیں وہ رتبہ دے جس میں ہم صرف تیرے ہو جائیں، نہ دنیا کی چاہ باقی رہے نہ کسی کی واہ واہ کا لالچ۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی رحمت میں اس طرح لپیٹ لے جیسے ماں اپنے بچے کو آغوش میں لے کر سب درد بھلا دیتی ہے۔ یا میرے مالک تو ان سب بہنوں کے زخموں پر شفا رکھ دے جو اپنی خاموشی میں قیامتیں جھیل رہی ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں وہ رات عطا کر دے جس میں ہم تیرے قریب ہو جائیں اور وہ دن جس میں ہم تیرے لیے زندہ رہیں۔ یا میرے مالک تو وہ چراغ جلا دے جس کی روشنی سے ہم ہر گھپ اندھیرے کو پار کر سکیں۔ یا اللہ تو ہمیں نرم زبان عطا فرما دے کہ ہمارے لفظوں سے کبھی کسی کا دل نہ دکھے۔ یا میرے مالک تو ہمیں نرم دل بنا دے جو دوسروں کے دکھوں کو بھی اپنا سمجھ کر تیری طرف رجوع کرے۔ یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو ان دلوں تک پہنچا دے جو راستہ بھٹک چکے ہیں اور اب تیری طرف پلٹنا چاہتے ہیں۔ یا میرے مالک تو ان سب کو اپنے فضل سے ایسا سکون دے دے جو نیند سے زیادہ گہرا، خاموشی سے زیادہ پر اثر اور دنیا سے زیادہ قیمتی ہو۔ یا اللہ تو وہ ہے جو نہیں دیکھتا کہ ہاتھ کتنا خالی ہے، تو یہ دیکھتا ہے کہ دل کتنا جھکا ہوا ہے۔ یا میرے مالک تو ان غریبوں کے دلوں کی حالت جانتا ہے جو دن کو بھوک سے اور رات کو نم آنکھوں سے لڑتے ہیں۔ یا اللہ تو ان چولہوں کو روشنی دے دے جو مدتوں سے ٹھنڈے پڑے ہیں۔ یا میرے مالک تو ان جھگیوں میں بھی برکت نازل فرما جہاں خواب رزق کی کمی کے باعث ہر رات بکھر جاتے ہیں۔ یا اللہ تو ان بچوں کے لیے سہارا بن جا جنہوں نے کبھی کتابوں کی خوشبو نہیں سونگھی، جنہوں نے صرف محرومی کا مزہ چکھا ہے۔ یا میرے مالک تو ان دلوں کو تسلی دے جو روز خالی ہاتھ کام پر جاتے ہیں اور خالی دل گھر لوٹتے ہیں۔ یا اللہ
تو ان بیٹیوں کے نصیب بنا دے جن کے باپ غربت کے بوجھ تلے دب کر بھی مسکراتے ہیں۔ یا میرے مالک تو ان ماؤں کے ہاتھ برکت سے بھر دے جن کے چولہے تو بجھ چکے ہیں مگر امید کی آگ ابھی بھی جل رہی ہے۔ یا اللہ تو ان جیفوں پر رحم فرما دے جو سڑکوں پر اپنے سائے کے ساتھ زندگی بتاتے ہیں۔ یا میرے مالک تو ان بوڑھی آنکھوں کی لاج رکھ لے جو بن پانی کے وضو کر کے بھی تجھ سے نماز میں ہمدردی مانگتی ہیں۔ یا اللہ تو ان نوجوانوں کی سن لے جن کی جیبیں خالی ہیں مگر حوصلے تیرے نام سے جڑے ہوئے ہیں۔ یا میرے مالک تو ان محنت کشوں کو طاقت دے جو اینٹیں اٹھاتے اٹھاتے خود ٹوٹ جاتے ہیں۔ یا اللہ تو ان عورتوں کو تحف بھج دے جن کے پاس نہ گھر ہے نہ گزر کا سامان مگر تو ہے تو سب کچھ ہے۔ یا میرے مالک تو ان لوگوں کو ڈھارس دے جو چپ رہ کر جینے کا ہنر سیکھ گئے ہیں۔ یا اللہ تو ان گلیوں میں بھی اپنی رحمت کا قافلہ بھیج دے جہاں بارش نہیں صرف آنکھوں کی نمی رہ گئی ہے۔ یا میرے مالک تو ان مزدوروں کی تھکن کا بدلہ ان کے گھروں کی خوشی سے دے دے۔ یا اللہ تو ان عورتوں کے ہاتھ خالی نہ رکھ جنہوں نے تیری راہ میں اپنی چوڑیاں بیچ دیں۔ یا میرے مالک تو ان غریب ماں باپ کے سجدے قبول فرما لے جو اپنی بیٹیوں کے جوڑے سینے سے پہلے اپنے آنسو پونچھتے ہیں۔ یا اللہ تو ان لوگوں کو چھاؤں دے دے جنہیں زندگی نے دھوپ کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ یا میرے مالک تو ان دلوں کی تڑپ کو راحت دے دے جنہوں نے صرف قربانیاں دی ہیں بدلے میں کچھ بھی نہیں پایا۔ یا اللہ تو ان ضعیف ہاتھوں کو قوت دے دے جنہوں نے بچپن سے بڑھاپے تک صرف مشقت دیکھی ہے۔ یا میرے مالک تو ہمیں ان کا ہاتھ تھامنے والا بنا دے جو تیرے در کے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ یا اللہ تو ان جھکے سروں کو بلند کر دے جو خودداری میں گم ہو چکے ہیں۔ یا میرے مالک تو ان کا سہارا بن جا جن کے پاس نہ سایبان ہے نہ ساتھ۔ یا اللہ تو ان چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو بھی پورا کر دے جو دل میں دب کر سانس بن گئی ہیں۔ یا میرے مالک تو ان خوابوں کو تعبیر دے جن کو سادہ سی چادر میں لپیٹ کر وقت کے کونے میں رکھ دیا گیا ہے۔ یا اللہ تو ان سب کو ایسا رزق عطا کر دے جو ان کی زندگی بدل دے، ان کے دل کو تیرے ذکر سے روشن کر دے اور ان کے لبوں پر صرف شکر باقی رہ جائے۔ یا اللہ تو ہر شے پر قادر ہے، تو بے نیاز ہے، تو عطا کرنے والا ہے، تو ہر اس درد سے واقف ہے جو کسی کے چہرے پر ظاہر نہیں ہوتا مگر دل کے اندر ایک طوفان بن کر بفرتا ہے۔ یا میرے مالک تو ان دلوں کو قرار دے دے جو ہر روز رزق کی فکر میں دل ہی دل میں رو پڑتے ہیں، جن کی صبح امید سے ہوتی ہے مگر شام مایوسی سے گزر جاتی ہے۔ یا اللہ تو ان ماؤں کے لیے آسانیاں پیدا کر دے جن کو ہر روز سوچنا پڑتا ہے کہ آج اپنے بچوں کو کھانا کیسے کھلاؤں گی۔ یا میرے مالک تو ان باپوں پر کرم فرما جو سارا دن مزدوری کرتے ہیں مگر شام کو جب گھر آتے ہیں تو بیٹی کی آنکھوں میں خواب اور بیٹے کے ہاتھ میں خالی کانسا ہوتا ہے۔ یا اللہ تو ان نوجوانوں کی مدد فرما جو ڈگریاں ہاتھ میں لیے در در پھرتے ہیں، جن کے خوابوں کو غربت کی دھوپ نے جھلسا دیا ہے، جن کے دل میں امید تو ہے مگر راستہ کہیں نہیں۔ یا میرے مالک تو ان کے نصیب کھول دے جنہوں نے کبھی اونچی خواہشیں نہیں کیں، بس تجھ سے اتنا مانگا کہ دل پر بوجھ نہ ہو، دسترخوان پر روٹی ہو اور رات کو چین کی نیند میسر ہو۔ یا اللہ تو وہ ہے جو خالی جھولیوں کو بھی بھر دیتا ہے، تو وہ ہے جو ٹوٹے خوابوں کو جوڑ دیتا ہے، تو وہ ہے جو روٹی سے پہلے سکون عطا کرتا ہے۔ تو ان سب کی زندگیوں میں وہ خیر نازل فرما دے جو تجھ سے مانگنے سے پہلے ہی عطا ہو جائے۔ یا میرے مالک ہم وہ بندیاں ہیں جو تیری راہ میں اپنی امیدیں رکھ کر جیتی ہیں، جن کے پاس نہ جیور ہے نہ بینک بیلنس نہ کوئی وسیلہ، صرف تیرا در ہے جہاں آ کر ہم اپنے دل ہلکا کر سکتی ہیں۔ یا اللہ تو ان سب گھروں کو برکت دے دے جن گھروں میں نماز کی چادر تو ہے مگر روٹی کی چادر نہیں، جہاں دلوں میں تو تیرا ذکر ہے مگر پیٹ خالی ہے۔ یا میرے مالک تو ان دروازوں کو کھول دے جو برسوں سے بند ہیں۔ یا اللہ تو ان سب گھروں کو برکت دے دے جن گھروں میں نماز کی چادر تو ہے مگر روٹی کی چادر نہیں، جہاں دلوں میں تو تیرا ذکر ہے مگر پیٹ خالی ہے۔ یا میرے مالک تو ان دروازوں کو کھول دے جو برسوں سے بند ہیں،
تو ان نصیبوں کو جگا دے جو پچھلے کئی برسوں سے ستارے گن رہے ہیں۔ یا اللہ، تو ان بہنوں کے نصیب اچھے کر دے جن کے ہاتھ خالی سہی مگر دل بھرے ہوئے ہیں، جو تیری رضا پر راضی ہو کر اپنی ضرورتیں دبا لیتی ہیں مگر تیری نافرمانی نہیں کرتیں۔ یا میرے مالک، تو ان غریب ماہوں کے سروں پر اپنا دست کرم رکھ دے جو دل سے فقط اپنی اولاد کے لیے سکون مانگتی ہیں، جو رات کو بچوں کے چہروں کو دیکھ کر روتی ہیں اور دل ہی دل میں کہتی ہیں، اے اللہ کل کیا ہوگا۔ تو ان کی راتوں کو اجالوں سے بھر دے، تو ان کی بے خوف نیند کا انتظام کر دے۔ یا اللہ، تو ان لوگوں کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے جو بظاہر مسکرا رہے ہیں مگر اندر سے بکھر چکے ہیں، جو لوگوں کی باتوں کا بوجھ اٹھا کر جیتے ہیں، جو اپنے حالات کا کسی سے ذکر بھی نہیں کر سکتے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ایسا وسیلہ بنا دے جو تیرے بندوں کے کام آ سکے۔ تو ہمیں وہ ہاتھ عطا کر دے جو کسی کے آنسو پہنچ سکے۔ تو ہمیں وہ زبان عطا کر دے جو کسی غریب کے دل کا سہارا بن سکے۔ یا اللہ، تو ان سب کے لیے دروازے کھول دے جنہیں دنیا نے بند کر دیا ہے، جنہیں نہیں سننے کی عادت ہو گئی ہے، جن کے سامنے راستے نہیں بلکہ دیواریں کھڑی ہیں۔ یا میرے مالک، تو ان لوگوں کی غربت کو ایسی برکت میں بدل دے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی سبب خیر بن جائے۔ یا اللہ، تو ہمیں وہ فراخی عطا کر دے جو صرف مال میں نہیں بلکہ نیت میں، سلوک میں، کردار میں اور رویوں میں ہو۔ یا میرے مالک، تو ہمیں وہ رزق دے جو نہ صرف ہمارا پیٹ بھر دے بلکہ ہماری روحوں کو بھی سیراب کر دے۔ یا اللہ، تو ان گھروں کی دہلیز پر رحمتیں نازل کر دے جہاں جھونپڑیوں میں بھی تیری عبادت ہوتی ہے۔ تو ان بچوں کو وہ دن دکھا دے جنہیں کبھی بازار کی رنگینیوں کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوئی۔ یا میرے مالک، تو ان سب کو اپنی بارگاہ میں وہ مقام عطا فرما دے جنہوں نے اپنی محرومیوں کو فقط تیرے حوالے کر کے جینا سیکھا۔ یا اللہ، تو ہماری دعاؤں کو اس جگہ قبول کر لے جہاں فرشتے ہاں کہنے پر مجبور ہو جائے۔ تو وہ لمحہ لیا جب آنکھوں کے آنسو، دل کی بے چینی، ذہن کی الجھنیں اور جسم کی تھکن سب کچھ تیرے فضل سے ختم ہو جائے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں وہ حالت عطا کر دے جس میں ہماری عزت بھی باقی ہو، غیرت بھی باقی ہو اور تیرا ذکر بھی باقی ہو۔ یا اللہ، تو ان بے آسرا لوگوں کو چھاؤں دے دے جن کے پاس سر چھپانے کو بھی جگہ نہیں۔ تو ان کے لیے وہ رزق پیدا کر دے جو نہ کسی انسان کا احسان ہو، نہ کسی کی ذلت، صرف تیرا انعام ہو۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ان دعاؤں کا گواہ بنا دے جن میں تیرے بندے تیرے سامنے رو کر فقط ایک وقت کا کھانا نہیں بلکہ دل کا سکون مانگتے ہیں۔ یا اللہ، تو وہ کر دے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تو وہ دے دے جو ہم مانگنے سے بھی قاصر ہیں، تو وہ بنا دے جو ہماری بساط سے باہر ہے مگر تیری رحمت کے لیے ممکن ہے۔ تو ہمارے لیے اپنی طرف سے آسانیاں نازل فرما دے، کیونکہ تو وہ ہے جس کی عطا کے لیے نہ کوئی سبب چاہیے، نہ وسیلہ، نہ زبان، صرف ایک جھکی گردن اور لرزتا دل کافی ہے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں اپنے سہارے کے بعد کسی اور کے در کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ چھوڑ۔ تو ہمیں اپنی رضا کے ساتھ زندگی عطا کر اور وہ رزق عطا کر دے جس میں سکون بھی ہو، غیرت بھی، عزت بھی اور تیرا ذکر بھی۔ یا اللہ، تو وہ ہے جو مسجدوں میں ہونے والے سجدوں کو بھی دیکھتا ہے اور ملبے کے نیچے دبی ہوئی آہیں بھی سن لیتا ہے۔ یا میرے مالک، تو اس سرزمین پر رحم فرما جہاں اذانیں خاموش ہو گئی ہیں، جہاں بچے روتے نہیں بس خاموش ہو کر شہادت کا لباس پہن لیتے ہیں، جہاں ماں کے بازوؤں میں بیٹے دم توڑتے ہیں اور وہ آنکھیں جو دعاؤں سے بھری تھیں اب خون سے تر ہو چکی ہیں۔ یا اللہ، تو فلسطین کی ان ماؤں کے صبر کو قبول فرما لے جن کی گودوں میں لاشیں پلنے لگی ہیں۔ یا میرے مالک، تو ان یتیم بچوں کے سر پر اپنا سایہ کر دے جو صرف قبر کے کتبے چوم کر سو جاتے ہیں، جن کی آنکھوں میں کھلونوں کا خواب نہیں، صرف تیری طرف واپسی کی امید رہ گئی ہے۔ یا اللہ، تو غزہ کے ہر اس دروازے کو اپنی رحمت سے کھول دے جو برسوں سے محاصرے میں بند ہے۔ تو ان زخمی جسموں پر اپنی شفا کا ہاتھ رکھ دے جنہیں دوا بھی نصیب نہیں۔ تو ان بے جان لاشوں کو مقام شہادت عطا کر دے۔ تو ان ماؤں کے دل تھام لے جن کی ساری دعائیں اب مٹی کے نیچے دفن ہو گئی ہیں۔ یا میرے مالک، تو نہ صرف فلسطین بلکہ دنیا کے ہر اس خطے پر
رحم فرما جہاں مسلمان مظلوم ہیں، جہاں دین کا نام لینا جرم بن چکا ہے، جہاں پردہ گناہ اور حیا جرم بن چکی ہے۔ تو ان سب کے لیے آسانیاں پیدا کر دے جن کے ایمان کو آزمایا جا رہا ہے۔ تو ان کے لیے وہ مدد نازل فرما جو آسمانوں سے ہو، جو تیرے غیبی خزانوں سے ہو، جو تیرے لشکروں سے ہو۔ تو ان کی دعاؤں کو وہ وقت عطا کر جس وقت تیرے دروازے بند نہ ہوں اور آسمان کا پردہ اٹھ چکا ہو۔ یا اللہ، تو ان عورتوں پر بھی رحم فرما جو ہر لمحہ کسی نہ کسی آزمائش میں ہیں، جو گھروں میں قید ہو کر آنکھوں میں آنسو چھپائے صبر کا دامن تھامے بیٹھی ہیں، جو بظاہر ہنستی ہیں مگر اندر سے بکھر چکی ہیں۔ تو ان کے لیے سکون لکھ دے، تو ان کے نصیب میں وہ خوشیاں لکھ دے جن کے لیے انہوں نے کبھی گلہ نہیں کیا، صرف تجھ پر بھروسہ رکھا۔ یا میرے مالک، تو ان ماؤں پر بھی رحم کر دے جو پردیس میں اپنے بیٹوں کے لیے دعائیں مانگتی ہیں، جو دروازے کی ہر دستک کو اپنے بیٹے کی واپسی سمجھتی ہے۔ تو ان پردیسیوں مزدوروں پر کرم فرما جو اپنا وطن چھوڑ کر غیر ملکوں میں در بدر ہو چکے ہیں، جو دن کو دھوپ میں جلتے ہیں اور رات کو تنہائی میں روتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں چھالے ہیں اور دلوں میں تیری یاد ہے۔ یا اللہ، تو انہیں ایسا رزق عطا کر دے جو عزت والا ہو۔ تو ان کے لیے وہ وسیلے بنا دے جو انہیں واپس ان کے خاندان، ان کے بچوں، ان کی ماؤں کے گلے لگا دے۔ یا میرے مالک، تو ان محنت کشوں کو وہ مقام عطا کر دے جو ان کی محنت سے بھی بلند ہو۔ تو ان کی غربت کو ایسا سکون عطا کر کہ وہ اپنے پیاروں کو وہ خوشیاں دے سکیں جو وہ برسوں سے خوابوں میں دیکھتے آ رہے ہیں۔ یا اللہ، تو ان سب لوگوں پر بھی رحم فرما جو راتوں کو روتے ہیں اور دن کو مسکراتے ہیں، جن کے سینے رازوں سے بھرے ہوئے ہیں اور لبوں پر خاموشی کا پہرا ہے۔ تو ان کے لیے وہ سہارا بن جا جس کے بعد کسی سہارے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو ان کی پریشانیوں کو ایسی راحت میں بدل دے کہ وہ شکر کے سجدے میں گم ہو جائے۔ تو ہمیں وہ دل عطا کر دے جو دوسروں کی تکلیفیں کو اپنی بنا کر تیرے حضور فریاد کرے۔ تو ہمیں وہ زبان عطا کر دے جو صرف دعا مانگے، شکوہ نہ کرے۔ تو ہمیں وہ آنکھ دے دے جو صرف تیرے کرم کا منظر دیکھنا چاہے۔ یا میرے مالک، تو ان سب کے لیے آسانیاں لکھ دے جنہوں نے امیدوں کی قبریں بنائی ہیں۔ تو ان کے دلوں کو زندہ کر دے، ان کی راتوں کو چین دے دے، ان کے سجدوں کو قبول فرما لے اور ان کے لیے وہ راستے کھول دے جن پر صرف تیری رضا، تیرا نور اور تیرا ذکر ہو۔ یا اللہ، تو ان دلوں کی بے قراری کو جانتا ہے جو ہر روز تیرے در پر فقط ایک دعا لے کر آتی ہیں کہ یا رب، ہماری بیٹی کا نصیب اچھا ہو جائے۔ یا میرے مالک، تو ان کنواری بیٹیوں کے آنسو دیکھ رہا ہے جو چپ چاپ مسکرا کر اپنے نصیب کے انتظار میں ہیں، جو ہر محفل میں خاموش ہو جاتی ہے جب رشتوں کی بات ہوتی ہے، جو اپنی ہنسی کے پیچھے ایک درد چھپا کر سوتی ہیں۔ تو ان کے دلوں کو تھام لے، ان کی بے قراری کو قرار دے دے، ان کی جھکی ہوئی نگاہوں میں وہ روشنی دے دے جو ایک عزت دار شوہر کے روپ میں ہو۔ یا اللہ، تو ان ماؤں کے آنسو قبول فرما لے جو ہر روز وضو کر کے، نماز پڑھ کر تیری بارگاہ میں بیٹی کے نصیب کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے۔ تو ان ماؤں کے سجدوں کو وہ دن دکھا دے جب ان کی بیٹی سرخ جوڑا پہن کر ان کے گلے لگے۔ تو ان کی بیٹیوں کو وہ گھر عطا کر دے جو صرف مکان نہ ہو بلکہ محبت، عزت اور سکون کا گہوارہ ہو۔ یا میرے مالک، تو ان بیٹیوں کے دل کی حالت کو جانتا ہے جو خود کو بد نصیب سمجھنے لگی ہیں، جو ہر رشتہ ٹوٹنے کے بعد آئینہ نہیں دیکھتی بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تجھ سے فریاد کرتی ہیں۔ تو ان کے صبر کو جزا دے، تو انہیں وہ رفیقہ عطا کر دے جو ان کا محافظ ہو، دوست ہو، دل کا سکون ہو، نہ کہ ان کے آنسوؤں کی وجہ۔ یا اللہ، تو ان باپوں پر بھی رحم فرما جو خاموشی سے اپنی بیٹی کے لیے لوگوں کی باتیں سہ رہے ہیں، جو اپنی بیٹی کے لیے ہر دروازے پر دستک دے کر تھک چکے ہیں۔ تو ان کے لیے ایسا رشتہ نازل فرما دے جو نہ صرف پسند ہو بلکہ باعث رحمت ہو۔ یا میرے مالک، تو ان والدین کے دلوں سے بھی وہ بوجھ اتار دے جو اپنی نافرمان اولاد کے سبب تڑپتے ہیں، جن کے بچوں نے ان کی باتیں نہیں سنی، جنہوں نے ادب اور احترام کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ تو ان اولادوں کے دلوں میں نرمی ڈال دے، ان کے دلوں میں شرم، محبت اور والدین کی عظمت کا نور بھر دے۔ یا اللہ، تو ان ماں باپ کو صبر دے دے جن کے اپنے ہی بچے ان کے دل پر زخم لگا چکے ہیں۔ تو ان کی راتوں کو قرار دے، ان کے سجدوں کو وہ قبولیت دے دے جس سے اولاد راہ ہدایت پر آ جائے۔ یا اللہ،
تو ان بیٹیوں کو کبھی دوسروں کے تانوں کا شکار نہ ہونے دینا۔ تو ان ماؤں کی جھریوں کو وہ خوشی دے دینا جو ان کے برسوں کے سجدوں کا صلہ بن جائے۔ تو ان نافرمان اولادوں کو وہ ہدایت عطا کر دینا جو ان کے والدین کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہو۔ یا میرے مالک، تو رشتوں کے بند دروازوں کو کھول دے۔ تو ہر بیٹی کے نصیب میں عزت دار شوہر، محبت بھرا گھر اور باحیا سسرال لکھ دے۔ تو ہر ماں کے دل سے وہ فکر نکال دے جو بیٹی کے لیے دن رات جلا کرتی ہے۔ تو ہر والدین کے صبر کو وہ جزا دے دے جو جنت کے دروازے تک لے جائے۔ یا اللہ، ہم تیری بندیاں ہیں، تیرے ہی در کی فقیر، نہ کسی انسان سے آس، نہ کسی اور سے امید، تیرے سوا نہ کوئی سننے والا، نہ کوئی دینے والا، نہ کوئی سمجھنے والا۔ ہم سب کچھ تیرے ہی سامنے رکھتی ہیں، اپنے خالی ہاتھ، اپنے ٹوٹے دل، اپنی ڈولتی امیدیں، اپنی سسکتی دعائیں، سب کچھ تیرے سامنے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں وہ رزق عطا کر دے جس میں نہ مان ہو، نہ شرمندگی، نہ قرض کا بوجھ ہو، نہ ذلت کا رنگ، صرف عزت ہو، سکون ہو، تیرے قرب کا نور ہو۔ یا میرے مالک، تو وہ ہے جو بن مانگے عطا کرتا ہے، جو خالی جھولیوں کو بھر دیتا ہے، جو اندھیرے گھروں کو اجالا کر دیتا ہے۔ تو وہ ہے جو سورج کو روشنی دیتا ہے، چاند کو نرمی دیتا ہے۔ تو ہمارے گھروں میں وہ خیر لے آ جس میں جھگڑے نہ ہوں، بے سکونی نہ ہو، ٹھنڈی سانسیں نہ ہوں۔ تو ہمارے گھروں کی دیواروں کو صرف اینٹ پتھر کا نہیں بلکہ محبت، سمجھ، عزت، حلم، صبر اور نرم لہجوں کا گھر بنا دے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں سے وہ بوجھ ہٹا دے جو ہمیں تیرے سوا سب کے سامنے گرا دیتا ہے۔ تو ہمیں لوگوں کے تانوں سے بچا اور اپنی رضا کے سائے میں لے آ۔ یا میرے مالک، ہم تیرے پیارے حبیب کے صدقے مانگتی ہیں، اس نبی کے صدقے جو راتوں کو امت کے لیے روتا تھا، جس کی آنکھیں ہمیں یاد کر کے بھیگتی تھیں۔ ہم اسی کے واسطے تجھ سے وہ برکت مانگتی ہیں جو ہمارے رزق کو نہ صرف وسیع کرے بلکہ پاکیزہ بھی کرے۔ یا اللہ، ہمارے ہمسایوں کے لیے بھی وہ خیر نازل فرما دے جو ہمارے دلوں کو خوشی دے۔ تو ان گھروں کو بھی بھر دے جہاں پھاکے ہیں، جہاں دل میں حسرتیں ہیں، جہاں چولہے بجھ چکے ہیں۔ تو ان کے دسترخوان کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسا رزق دے دے جس کے بعد کسی اور سے سوال نہ کرنا پڑے۔ تو ہمیں وہ خودداری دے دے جو ہمارے لہجوں کو نرم رکھے، ہماری آنکھوں کو روشن رکھے اور ہمارے ہاتھوں کو تیرے سوا کسی اور کی طرف نہ اٹھنے دے۔ یا اللہ، ہمارے رشتہ داروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دے جو ہم سے حسد کرتے ہیں، جو ہمارے پیچھے برائیاں کرتے ہیں۔ تو ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے، تو ان کے نصیب اچھے کر دے تاکہ وہ بھی چین سے جئیں اور ہمیں بھی سکون نصیب ہو۔ یا اللہ، ہمیں ایسے رشتے دے جو بظاہر قریب ہوں اور باطن میں بھی ہمارے لیے دعا کرنے والے ہوں۔ تو ان لوگوں سے ہمیں بچا لے جو چہرے پر مسکراہٹ اور دل میں جھر رکھتے ہیں۔ یا میرے مالک، تو ہماری زبان کو شکر کا عادی بنا دے اور دل کو قناعت سے بھر دے۔ تو ہمیں ہر اس فکر سے نکال دے جو راتوں کو جگاتی ہے، جو دن میں تھکاتی ہے۔ تو وہ آسانیاں عطا کر جنہیں بیان نہ کرنا پڑے بلکہ وہ خود زندگی میں جھلکیں۔ تو ہمارے لیے رزق حلال کے وہ دروازے کھول دے جو بغیر احسان، بغیر تکلیفہ اور بغیر آزمائش کے ہوں۔ تو ہمارے لیے غیبی وسیلے پیدا کر دے۔ تو ہمیں ایسے ذرائع سے روزی عطا کر دے جو نہ صرف پاک ہوں بلکہ ہمارے لیے جنت کے راستے بھی کھولنے والے ہوں۔ یا اللہ، ہمارے بچوں کے لیے ایسا رزق لکھ دے جس میں نہ حرام ہو، نہ بے برکتی، نہ کسی کا حق ہو، نہ کسی کی بد دعا، صرف تیرا دیا ہوا ہو جو دن کے اجالے میں سکون دے اور رات کے اندھیروں میں شکر کی تسبیح بن جائے۔ یا میرے مالک، تو ان ماں باپ کے دلوں سے وہ بوجھ ہٹا دے جو اپنے بچوں کی پڑھائی، شادی، علاج، گھر اور مستقبل کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ تو ان کی جھکی ہوئی کمر کو اپنی عطا سے سیدھا کر دے۔ تو ان کے دلوں کو امید دے، تو ان کے خوابوں کو حقیقت بنا دے، تو ان کے آنسوؤں کو روشنی میں بدل دے۔ یا اللہ، تو ہمیں ایسا رزق دے جو صرف ہماری جیب نہیں، ہمارا اخلاق بھی بھر دے، ہمارا ظرف بھی بلند کر دے۔ تو ہمیں ان راستوں سے نکال دے جن پر ہم نے خود قدم رکھا اور بھٹک گئے۔ تو ہمیں ان سمتوں میں لے چل جہاں تیری رضا، تیرے نیک بندے اور تیرے پسندیدہ کام ہوں۔
تو ہمیں دنیا کی دلدل سے نکال کر دین کی روشنی میں کھڑا کر دے۔ یا میرے مالک، تو ہمارے ان سارے قرضوں کو اپنے فضل سے ادا کر دے جن کے بوجھ نے ہمیں سجدے میں بھی تھکا دیا ہے۔ تو وہ دروازے کھول دے جن کے بند ہونے سے ہماری سانسیں اکھڑنے لگی ہیں۔ تو ہماری جھولی ایسی بھر دے کہ ہم دوسروں کی جھولیاں بھی بھرنے کے قابل ہو جائے۔ تو ہمیں ایسا رزق دے جو دعاؤں کے قابل ہو، جو تیرے حبیب کے سجدے کی آنکھ سے برسا ہو، جو جنت کا راستہ بن جائے۔ یا اللہ، تو ہمیں اتنا عطا کر دے کہ ہم اپنے ہمسایوں کو بھی دے سکیں، اپنے رشتہ دار کو بھی دے سکیں، کسی یتیم کے چہرے پر مسکراہٹ لا سکیں، کسی بیوہ کی آنکھوں سے آنسو سکھا سکیں۔ تو ہمیں لوگوں کے لیے وسیلہ ایک خیر بنا دے۔ تو ہمیں صرف لینے والا نہیں، دینے والا، بانٹنے والا، سہارا بننے والا بنا دے۔ تو ہمارے ہاتھوں کو اپنے بندوں کے لیے چنا ہوا ہاتھ بنا دے، جو تیرے نام پر دے، تیرے لیے اٹھے، تیرے لیے کمائے، تیرے لیے بخرچ ہو۔ تو ہمیں صرف ظاہری رزق نہ دے، تو ہمیں ایسا رزق دے جو ہمیں تیرے قریب کرے، جو ہمارے دلوں کو نرم رکھے، جو ہمیں عاجز بنائے، جو ہماری دعاؤں کو سجدوں سے جوڑ دے، جو ہمیں تیرے محبوب کی سنت کا عاشق بنا دے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ایسی فراخی عطا کر دے جو ہمارے گھروں کے دروازے نہ صرف مخلوقوں کے لیے بلکہ تیری رحمت کے لیے بھی کھول دے۔ تو ہمیں وہ نصیب عطا کر دے جسے دیکھ کر فرشتے بھی دعا کریں۔ تو ہمیں ایسی عزت دے جس میں رزق بھی ہو، دل کا سکون بھی ہو، آخرت کی نجات بھی ہو اور تیری خوشنودی بھی ہو۔ یا اللہ، ہم سب مل کر آج تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہیں۔ ہم تیرے ہی در کی سوالیاں ہیں۔ تیرے سوا کسی اور کے در پر جانا نہ ہمیں گوارا ہے نہ منظور۔ یا اللہ، ہم اپنے والدین کے لیے کچھ دعائیں لے کر تیرے دربار پر حاضر ہوئی ہیں۔ تو ہمارے ان جھکے سروں، کانپتے ہاتھوں اور لرزتے دلوں کی لاج رکھ لے۔ یا میرے مالک، تو ہمارے ماں باپ کی زندگیوں میں آسانیاں بھر دے، ان کے چہروں پر سکون، دلوں میں اطمینان اور جسموں میں تندرستی عطا فرما دے۔ یا اللہ، جن گھروں میں ماں باپ بیمار ہیں، تو وہاں شفا کا نزول فرما۔ جہاں بوڑھے ماں باپ تنہائی کا شکار ہیں، تو ان کے دل کو اپنے ذکر سے آباد کر دے۔ یا میرے مالک، وہ والدین جو اپنی اولاد کے ہوتے ہوئے بھی تنہا ہو گئے، جو اپنی چھت سے نکال دیے گئے، جنہیں ایک کمرہ بھی نصیب نہ ہوا، تو ان کے لیے ایسا سہارا بنا دے جو تیرے ہی خزانوں سے ہو۔ یا اللہ، تو ان بیٹوں اور بیٹیوں کے دل نرم کر دے جو اپنے ماں باپ کو بوجھ سمجھنے لگے ہیں۔ تو انہیں وہ عقل عطا فرما جو اولاد کو والدین کے قدموں میں جنت دیکھنے کے قابل بنا دے۔ یا میرے مالک، تو ان ماں باپ کے دلوں سے وہ درد نکال دے جو وہ کسی سے کہہ نہیں سکتے۔ تو ان کی خاموش راتوں کو دعا کی قبولیت میں بدل دے۔ یا اللہ، تو ان کے سروں پر اپنا سایہ سلامت رکھ، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو ان کی قبروں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ ان کے ساتھ شفقت والا معاملہ فرما، ان کے درجات بلند کر اور ہمیں ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ یا میرے مالک، تو ان والدین کی جھولیوں کو بھر دے جو اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں، جن کے گھر برسوں سے اجڑے پڑے ہیں۔ تو ان کی آنکھوں کو وہ دن دکھا دے جب ان کا بیٹا ان کے ہاتھ چومے، جب ان کی بیٹی ان کے گلے لگ کر کہے کہ ماں، میں آ گئی ہوں۔ یا اللہ، تو ان سب اولادوں کو ہدایت دے دے جو دنیا کے دھوکے میں آ کر اپنے اصل رشتے بھول چکے ہیں۔ تو انہیں توبہ کی توفیق دے، رجوع کی توفیق دے، اور ان کے قدم واپس ان دہلیزوں پر لے آ جہاں دعائیں مانگی جاتی تھیں، پرورش کی جاتی تھی، قربانیاں دی جاتی تھیں۔ یا اللہ، تو ہمارے والدین کو ہم سے راضی رکھ، کیونکہ اگر وہ راضی ہو گئے تو تو راضی ہو جائے گا۔ یا اللہ، تو دلوں کی چھپی ہوئی آہیں بھی جانتا ہے اور آنکھوں کی خاموش نمی بھی پہچانتا ہے۔ تو ہر اس درد سے واقف ہے جو زبان پر نہ آئے مگر روح میں چیخ بن کر گونجتا ہو۔ آج ہم تیرے حضور ان رشتوں کے لیے التجا کرنے آئی ہیں جو ہماری زندگی کا سہارا ہیں۔ یا میرے مالک، تو ہمارے شوہروں کے دلوں کو ہمارے لیے محبت سے بھر دے، ان کے رزق میں وسعت، ان کی عمر میں برکت اور ان کی نیتوں میں خلوص پیدا فرما۔ تو ان کے لہجے کو نرم، ان کی پیشانی کو روشن اور ان کے قدموں کو عزت کی راہوں پر ڈال دے۔ یا اللہ، اگر وہ پریشان ہیں تو تو ان کی پریشانیاں ختم کر دے، اگر وہ کمزور ہیں تو تو انہیں طاقت دے،
اگر وہ تھک چکے ہیں تو تو انہیں وہ حوصلہ عطا فرما دے جس سے وہ دوبارہ سنبھل جائے۔ یا میرے مالک، تو ہمارے اور ہمارے شوہروں کے درمیان وہ محبت پیدا کر دے جو دنیا کی فانی محبتوں سے پاک ہو، جو تیرے قرب کی طرف لے جائے، جو دین کی بنیاد پر قائم ہو۔ تو ہمیں وہ بیویاں بنا دے جو شوہروں کا سکون ہو، نہ کہ بوجھ، جو ان کی زندگی کو برباد نہ کرے بلکہ سنوارنے والی ہوں۔ یا اللہ، تو ہماری اولاد کے دلوں میں والدین کی عظمت، دین کا شعور، ادب کا رنگ اور حیا کا نور بھر دے۔ تو ان کی زبانوں کو جھوٹ سے، آنکھوں کو بے حیائی سے اور دلوں کو سختی سے بچا لے۔ تو انہیں نیک بنا دے، بعمل، بااخلاق، باحیا اور اپنے والدین کے فرمانبردار۔ یا میرے مالک، جو اولاد نافرمان ہو چکی ہے، جو اپنے ماں باپ کو بھلا بیٹھی ہے، جو انہیں بوجھ سمجھتی ہے، تو ان کے دلوں کو بدل دے، ان کے سینے میں وہ نرم گوشہ پیدا کر دے جس سے وہ والدین کے قدم چومنے لگے۔ تو انہیں ہدایت کے راستے پر لے آ تاکہ وہ دنیا میں بھی باعث سکون بنے اور آخرت میں بھی والدین کے لیے نور بنے۔ یا اللہ، جن بہنوں کی گودیں برسوں سے خالی ہیں، جن کے کان بچوں کی آواز کے لیے ترس چکے ہیں، جن کی راتیں دعاؤں، دواؤں اور آنسوؤں کے درمیان گزرتی ہیں، تو ان کے سروں پر اپنی رحمت کا سایہ فرما۔ تو انہیں ماں بننے کا وہ لمحہ عطا کر جس لمحے کے انتظار میں ان کی جوانی بھی گزر گئی۔ تو ان کے صبر کا ایسا صلہ دے دے جو نہ صرف بچہ ہو بلکہ ماں کی آنکھوں کا نور، دل کا قرار اور روح کی تسکین ہو۔ تو ان کی جھولی کو صرف بچہ نہیں، ایک ایسی نعمت سے بھر دے جو تجھے پہچانے، تیرا نام لے اور تیری رجا پر پروان چڑھے۔ یا میرے مالک، جو جوڑے برسوں سے دعائیں مانگ رہے ہیں، تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دے اور انہیں وہ خوشی عطا کر دے جسے سجدوں سے مانگا گیا، جس کے لیے آنکھیں برسوں بھیگتی رہیں۔ تو ان کی گودوں کو آباد کر دے اور ایسی اولاد عطا کر جو تیرے نور کی روشنی سے منور ہو۔ یا اللہ، تو ہمارے گھروں میں محبت، رشتوں میں قربت، دلوں میں شفقت اور رزق میں برکت پیدا فرما دے۔ تو ہمیں ان آزمائشوں سے بچا لے جو ہمیں توڑ ڈالتی ہیں، ہمیں بکھیر دیتی ہیں۔ تو ہمیں اپنے قریب کر دے تاکہ ہم جو مانگیں صرف تجھ سے مانگیں اور جو پائیں شکر کے ساتھ تیرے نام سے بانٹ سکیں۔ یا اللہ، جب وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارا جسم خاموش ہو جائے گا، سانسیں رک جائیں گی اور ہماری آنکھیں بند ہو کر ہمیشہ کے لیے مٹی کے نیچے جا سوئیں گی، اس دن تو ہمیں تنہا نہ چھوڑنا۔ یا میرے مالک، جب ہماری روح ہمارے جسم سے جدا ہوگی اور ہمارے اپنے ہمیں مٹی کے حوالے کر کے واپس پلٹ جائیں گے، تو اس وقت ہمارے ساتھ اپنی رحمت کو بھیج دینا۔ تو اس تنگ و تار قبر کو روشنی سے بھر دینا، تو اس تنہائی کو اپنی محبت سے آباد کر دینا۔ یا اللہ، ہم سے حساب لینے کے لیے جب فرشتے آئے تو ہمارے دل کو ثابت قدمی عطا کر دینا، ہمارے لبوں پر اپنا ذکر جاری رکھنا۔ تو ان سوالوں کے وقت ہماری زبان پر سچ رکھنا، ہمیں بھول سے بھی کفر کے کسی لفظ تک نہ جانے دینا۔ یا میرے مالک، جب ہمارے جسم پر پہلی مٹھی مٹی پڑے، وہ لمحہ جب ہمارے کانوں میں رونے کی آواز بھی آئے مگر ہم جواب نہ دے سکیں، اس وقت تو ہمارے دل کو اپنی رضا سے بھر دے، تو ہمیں اس دن کے لیے بخش دے۔ یا اللہ، ہماری قبر کو باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، جہنم کے گڑھے سے بچا لے، ہمیں قبر کی گھبراہٹ سے نجات دے دے۔ تو ہمیں قبر کی پہلی رات سے وہ راحت عطا کر دے جو دنیا کی کوئی نیند نہ دے سکی۔ یا میرے مالک، جب ہمارا کفن بوسیدہ ہو جائے گا، ہمارے جسم مٹی میں تحلیل ہو جائیں گے، تو ہماری روح کو اپنی خاص پناہ میں رکھنا، تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لینا جنہیں عذاب کی بو تک نہیں پہنچتی۔ یا اللہ، تو ہمیں اس دن کے لیے بچا لینا جب قبریں الٹی جائیں گی، جب زمین اپنے سارے راج کھول دے گی، جب ہر چہرہ پریشان ہوگا، ہر دل بے قرار ہوگا، ہر آنکھ اپنے انجام کو تک رہی ہوگی۔ تو ہمیں اس دن اپنی رحمت کی چادر عطا کر دینا، تو ہمیں ان کے ساتھ کھڑا کر دینا جن کے چہروں پر نور ہوگا، جن کے ہاتھ میں نام اعمال دائیں طرف ہوگا، جن کے قدم جنت کی طرف رواں ہوں گے۔ یا اللہ، جب نام اعمال دیا جائے گا، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جنہیں کہا جائے گا، آؤ تمہارا حساب آسان ہو گیا۔ تو ہمیں ان لمحوں سے بچا لے جب لوگ چیخ رہے ہوں گے، ماں اپنے بچے سے بھاگ رہی ہوگی، بھائی بھائی سے چھپ رہا ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ یا میرے مالک،
تو ہمیں اس دن کا سایہ عطا کر دے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف تیرا عرش ہوگا۔ تو ہمیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا کر دے۔ تو ہمیں اس دن رسوا نہ کرنا جس دن چہرے کالے ہوں گے، آنکھیں پراشک ہوں گی، دل دھڑک رہے ہوں گے اور زبانیں گونگی ہو چکی ہوں گی۔ یا اللہ، تو ہمیں پل صراط پر وہ روشنی عطا کر دے جس سے ہم لڑکھڑائیں نہیں۔ تو ہمارے قدم جما دینا، تو ہمیں ان کے ساتھ کر دینا جو تیرے پیارے، تیرے محبوب، تیرے فرمانبردار ہوں۔ تو ہمیں محشر کی پیاس سے بچا لینا، تو ہمیں حوض کوثر نصیب فرما۔ تو ہمیں اپنے حبیب کا دیدار عطا کر، تو ہمیں ان کے ہاتھوں سے جام پلا دے جس کے بعد کبھی پیاس نہ لگے۔ یا اللہ، جب ہمارا نام پکارا جائے تو ہمیں ایسے بلانا جیسے کوئی محبت کرنے والا اپنے محبوب کو بلاتا ہے۔ تو ہمیں یوں سامنے لا کھڑا کرنا جیسے کوئی مہربان اپنے مہمان کو بلاتا ہے۔ تو ہمارے اعمال پر اپنی رحمت کی چادر ڈال دے، ہمارے گناہوں کو چھپا لے، تو انہیں بھی معاف کر دے جو ہم سے بھی چھپے ہوئے ہیں۔ تو اس دن ہمیں نہ شرمندہ کرنا نہ مایوس۔ تو ہمیں وہ لب عطا کر جن سے ہم صرف کہہ سکیں، اے رب، تو نے ہمیں دنیا میں بھی نہیں چھوڑا، آج بھی ہمیں اپنی پناہ میں رکھ۔ یا میرے مالک، تو ہمیں اپنے فضل سے جنت کا مہمان بنا دے، ہمیں اپنے دیدار کے لائق بنا دے، اور ہماری قبروں سے لے کر پل صراط تک ہر قدم پر اپنی رحمت کے سائے میں رکھ۔ یا اللہ، تو بے نیاز ہے، تو درگزر فرمانے والا ہے، تو وہ ہے جو ہمارے گناہوں کو جانتے ہوئے بھی ہمیں محروم نہیں کرتا۔ ہماری نافرمانیوں کے باوجود بھی تو ہمیں رزق عطا کرتا ہے، ہمیں لباس دیتا ہے، ہمیں چھت دیتا ہے، ہمیں عزت دیتا ہے۔ یا اللہ، آج ہم تیرے حضور شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو، دل میں درد اور روح میں لرزہ لیے حاضر ہوئی ہیں۔ ہمیں اپنے آپ پر افسوس ہے، ہماری حالت پر افسوس ہے۔ یا میرے مالک، آج ہم اس دنیا کی دوڑ میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ تیرے سجدے چھوڑ دیے، تیرے گھر ویران کر دیے۔ یا اللہ، ہماری مسجدیں آج تیری یاد سے خالی ہو چکی ہیں، مگر ہمارے بازار بھرے ہوئے ہیں، ہمارے دل دنیا کی محبت سے لبریز ہو چکے ہیں، مگر تیرے خوف سے خالی ہیں۔ تو نے اپنے گھر کو بلایا مگر ہم مصروف تھے، تو نے اذان دی مگر ہم مصروف تھے، تو نے فجر کے وقت ہمیں جگایا مگر ہم نے آنکھیں بند کر لیں، تو نے شام کو اپنی بارگاہ میں بلایا مگر ہم نے کہہ دیا ابھی فرصت نہیں۔ یا اللہ، ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہمارے دلوں کو بدل دے، ہمیں ان سجدوں کی طرف واپس لے جا جہاں ہم صرف تیرے لیے جھکیں، ہمیں ان نگاہوں کا نور عطا کر دے جو تیرے خوف سے بھیگ جائے۔ یا میرے مالک، ہم ان لوگوں میں سے ہو چکے ہیں جو دنیا کے لیے تو راتوں کو جاگ سکتے ہیں مگر تیرے حضور قیام کے لیے نہ اٹھ سکے، جو دوستوں سے گھنٹوں بات کر سکتے ہیں مگر قرآن کھولنے کے لیے ایک لمحہ نہ نکال سکے۔ یا اللہ، ہمیں اپنے آپ پر رحم نہیں آیا مگر تو ہم پر رحم کر، تو ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ، ہم ان بد نصیبوں میں سے ہو چکے ہیں جنہیں ہر کام کے لیے وقت مل جاتا ہے مگر نماز کے لیے وقت نہیں۔ ہم اپنے جسم کے لباس کا خیال رکھتے ہیں مگر روح کی حالت کا احساس نہیں کرتے۔ تو نے ہمیں دن کا سکون دیا، رات کی پناہ دی، مگر ہم نے تیری بارگاہ کو چھوڑ دیا، تیری یاد سے غفلت اختیار کی، تیرے قرآن کو طاقوں میں رکھ کر بھلا دیا۔ یا میرے مالک، ہم نے اپنی ماں باپ کی نافرمانی کی، جھوٹ بولا، دل دکھائے، غیبت کی، حسد کیا، چغلی کی، نمازی ہونے کا دعویٰ کیا مگر نماز میں دل نہ لگایا، روزے رکھے مگر زبان کو نہ روکا، تلاوت کی مگر سمجھنے کی کوشش نہ کی۔ یا اللہ، تو ہمیں آج کی رات معاف کر دے، تو ہمارے ٹوٹے دلوں کو اپنی رحمت سے جوڑ دے، تو ہماری سوئی ہوئی روح کو بیدار کر دے، تو ہماری آنکھوں سے وہ آنسو نکال دے جو ہمارے گناہوں کو دھو ڈالیں۔ یا میرے مالک، ہم سجدے میں روتے ہیں مگر اگلے ہی لمحے گناہ کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں مگر دوبارہ وہی غلطیاں دہراتے ہیں۔ تو ہمیں ایسی توبہ عطا کر جو تیرے در سے ہٹے ہی نہ۔ تو ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے جو راتوں کو تیری محبت میں روتے ہیں، جو دل سے تیرے ہو چکے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے ہاتھوں کو پکڑ لے، ہماری سوچوں کو سنوار دے، ہماری ترجیحات کو بدل دے۔ تو ہمیں دنیا کی بے وقتی مصروفیات سے نکال کر اپنی یاد میں لگا دے۔ تو ہمیں ان قدموں میں لے آ جو تیری راہ پر ہوں، تو ہمیں ان زبانوں کا مالک بنا دے جو تیرے ذکر سے تر ہوں،
تو ہمیں ان دلوں کا وارث بنا دے جن میں تیری محبت کے سوا کچھ نہ ہو۔ یا میرے مالک، ہمیں موت سے پہلے وہ نیکی دے دے جس سے ہم تیری ملاقات کے قابل بن سکیں۔ تو ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے اپنی رضا سے مالا مال کر دے۔ تو ہمیں ان بندوں میں شامل کر جو نماز کے وقت دوڑ کر آتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہوئے رو پڑتے ہیں، جو سجدے میں جا کر اپنی زبان بند کر دیتے ہیں اور صرف دل سے تجھ سے بات کرتے ہیں۔ تو ہمیں نماز کا ایسا ذوق عطا کر دے جو ہمیں ہر وقت وضو میں رکھے، ہمیں ہر آہٹ پر مسجد کی طرف کھینچ لائے۔ تو ہمارے گھروں کو ایسی مسجد بنا دے جہاں تیری تلاوت گونجے، جہاں تیرے محبوب کا ذکر ہو، جہاں سجدے ہوں، آنسو ہوں، عاجزی ہو، محبت ہو۔ یا اللہ، ہمیں وہ لمحہ عطا کر دے جب ہم اپنے گناہوں پر سچ میں پچھتائے، جب ہم تیری بارگاہ میں گڑ گڑا کر کہیں، یا اللہ، ہم تھک چکے ہیں، اب ہمیں معاف کر دے۔ تو ہمیں ایسا وقت عطا کر دے جو ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے۔ تو ہمیں راتوں کے اندھیروں میں جگا دے، تو ہمیں دن کے اجالوں میں اپنی پہچان دے دے۔ تو ہمیں دکھوں سے آزاد کر دے، گناہوں سے نجات دے دے، نماز میں خشوع دے، سجدے میں آنسو دے، تلاوت میں درد دے، توبہ میں صدق کر دے، دعا میں حضوری دے۔ تو ہمیں بدل دے، تو ہمیں اپنے راستے پر لے چل، ہمیں توفیق دے کہ ہم دوبارہ کبھی سستی، غفلت اور نافرمانی کے قریب بھی نہ جائے۔ یا اللہ، تو ہماری زندگیوں کا وہ اجالا بن جا جس کے بعد کوئی اندھیرا باقی نہ رہے۔ تو ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے جو دنیا میں تیرے ہو چکے ہوں اور آخرت میں تیرے سامنے سر کھڑو ہوں۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ہر اس لمحے سے معاف کر دے جب ہم نے اذان کو سنا اور پھر بھی نماز نہ پڑھی۔ تو ہمیں ان دنوں پر معافی دے دے جب مسجد ہمارے سامنے تھی مگر ہم بازار میں تھے۔ تو ہمیں ان راتوں پر بھی معاف کر دے جو تلاوت میں گزر سکتی تھیں مگر ہم نے موبائل میں ضائع کر دیں۔ تو ہمیں ان لمحوں پر بھی بخش دے جب کسی کو معاف کر سکتے تھے مگر ضد میں رہے۔ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر جو تیرے ذکر سے دور رہ کر دنیا کی چمک میں گم ہو چکے ہوں۔ تو ہمیں ان روشن دلوں میں جگہ دے دے جو تیرے خوف سے کانپتے ہیں۔ تو ہمیں ان کی صف میں شامل کر لے جنہیں تو اپنا کہہ کے جنت میں بلا لے۔ یا اللہ، تو ہمیں اس رات کا رونا عطا کر دے جس کے بعد ہماری زندگی کی صبح تیری رضا سے روشن ہو۔ تو ہمیں ایسا دل دے جو تیرے بغیر بے چین ہو جائے۔ تو ہمیں وہ نور عطا کر دے جو ہمارے چہروں پر تیرے ذکر کی روشنی بن کر چمکے۔ تو ہمیں دنیا میں بھی اپنی محبت کا ذائقہ دے اور آخرت میں بھی اپنا دیدار عطا فرما۔ یا اللہ، تو ہمیں معاف کر دے کیونکہ ہم بھٹک گئے، سو گئے، مصروف ہو گئے، غفلت میں ڈوب گئے، مگر تو جاگتا رہا، دیکھتا رہا، دیتا رہا۔ تو نے کبھی ہمیں چھوڑا نہیں۔ اب تو ہمیں وہ شعور دے دے کہ ہم تجھے دوبارہ نہ چھوڑیں، کبھی نہ بھولیں، کبھی نافرمان نہ ہوں، کبھی تیرے در سے ہٹنے کا سوچیں بھی نہ۔ یا میرے رب، تو ہمیں بخش دے، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ تیرے ہو جانے کے لیے۔ یا اللہ، ہماری آج کی دعا قبول فرما اور ہمیں اگلی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، آمین، آمین۔